جیو اکنامیکل جیو پولیٹیکل یہ انٹر لنکڈ ہیں چیزیں. دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب ایک آپ آئسولیٹ ہو کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. انویسٹمنٹ کے لیے کسی بھی ملک کے 3 بنیادی جو ہیں پلرز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ 3 بنیادی پلرز نہیں ہیں تو پھر وہاں انویسٹمنٹ کوئی اور ملک وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. اس میں ایک پہلے نمبر پہ چیز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آتی ہے. اس کے بعد آپ کا اس کی انوائرمنٹ, بزنس انوائرمنٹ. تیسری چیز آتی ہے آپ کا ہیومن کیپٹل انڈیکس یا ہیومن ڈیولپمنٹ. اب ان تینوں چیزوں میں اگر آپ جو بات کریں وہ بزنس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آتی ہے. بزنس انوائرمنٹ میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کتنا ہے, وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ہے, اور سیکیورٹی کیا ہے. اب جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ بالکل عام زبان میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک سٹور چل رہا ہے اور اس پتہ چلے ساتھ آ کے بیٹھ کے کوئی ٹیررسٹ بیٹھ گیا ہے تو آپ کی دکان کا بٹھا بیٹھ جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہمسائے ملک میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہو, روز کا ٹیررزم ہو رہا ہو. چائنیز جو ہم سے ابھی تھوڑے سے پیچھے جو معاملات چلے ان کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ ہمارے چائنیز کو وہاں پہ تحفظ دیا جائے. سیکورٹی کا اور یہ اوپن سیکریٹ ہے کہ وہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں وہ افغانستان سے ہوئے ہیں. اب افغانستان کو اس میں ملائے بغیر, اس کی آپ کے اسٹیبل کیے بغیر نہ پاکستان ڈیولپ ہو سکتا ہے نہ خود افغانستان ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو افغانستان کی اس پورے ریجن میں بڑی امپورٹنس ہے. اور پاکستان اور افغانستان کے اسلامی بھائی ہیں, اس کو ہمیں کنیکٹیوٹی کو بھی مزید بڑھانا چاہیے. پھر ان کو بینیفٹس دیکھیں, وہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان کو تو یہ سوچنا ہوگا ان کی جو جتنے بھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں کہ آپ کو فیوچر میں پاکستان کو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی, آپ ادھر دیکھیں چائنا آپ کی بہت بڑی دنیا کی پاور اور پھر پاپولیشن وائز, پھر انڈیا ہمارے ایک سائڈ کی. تو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ تو دنیا میں شاید چند ہی ایسے ممالک ہیں جن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہو. ہم نے تو افغانستان کے لیے لاکھوں جانیں گوائی ہیں. جتنی قربانی پاکستان نے افغانستان کے لیے دی ہے شاید ہی کوئی نیشن دوسری نیشن کے لیے ہم نے اپنے دروازے کھول دیے. 70s میں جب رشیا کا ہوا اٹیک اور اس وقت وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا, افغانستان رستے میں تھا, تو کس نے افغانستان کو اس ٹائم بچایا؟ وہ پاکستانی ہی تھے جو انہوں نے جا کے اپنی جانیں قربان کی. ابھی جب معاملہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کا تھا تو کس کو سپورٹ جو ہے پاکستان ہی تھا جس نے ان کو اس ٹائم جس پوزیشن میں ہے پاکستان لایا. ابھی تو بڑا اچھا ہو گیا ہے. یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ملک جنگ کیے بغیر, ورنہ تو یہ جو آپ کا نارتھ ہے اس کا ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ ہم چائنا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملکوں کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں, دوستیاں نہیں ہوتی. اب چائنا کا ہم بہت زیادہ سی پیک کی بات کرتے ہیں. چائنا سپر پاور میں جو سب سے بڑی اس کی رکاوٹ ہے وہ اس کا یہ اینڈ ہے جس سے آپ کا ارمچی ہے, یہ والا ایریا ہے, یہ آپ کا ڈیولپ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ 12,000 کلومیٹرز یہ طے کریں گے تو آپ کی یہ مڈل ایسٹ کی جو ہے یا یورپ کی اس مارکیٹ تک جاتے ہیں. جب یہ پاکستان سے سی پیک کے تھرو گزرتے ہیں تو اونلی 2,000 کلومیٹر آپ کے ایکسپورٹ کے لیے. پھر یہاں پہ ان کا لیبر کتنی مہنگی ہو چکی ہے, آپ جب یہاں سے گزریں گے تو یہ کنیکٹیوٹی میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں. اور افغانستان کو جو آپ کا سوال ہے, افغانستان کو اس کا شیئر بن جانا چاہیے. مطلب یہ شوڈ ہیو دیئر شیئر فرام دس جو بینیفٹس ہیں.